اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ مجھ سے درود شریف نہیں پڑھا جا رہا، میں کیا کروں؟ دیکھیں، یہ جو درود شریف آپ سے نہیں پڑھا جا رہا نا، یہ ہے سراسر نفس کی برائی، نفس کی کمی، نفس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، تو پھر دنیا میں گناہ کون کر رہا ہے، کیسے ہو رہے ہیں، انسانوں کو کون بھڑگلا رہا ہے؟ روزہ رکھ کے بھی لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، بدخویاں کر رہے ہیں، بہتان تراشی کر رہے ہیں، لڑائیاں کر رہے ہیں، تو پھر شیاطین بند ہے تو یہ کون کروا رہا ہے؟ تو یہ سب ہے ہمارے نفس کی برائی۔ اب اس نفس کو کیسے قابو کیا جائے؟ کبھی آپ کو وسوسہ آتا ہے، ٹھیک ہے، درود شریف نہ پڑھنے کے لیے، کہ نہیں ابھی میرا وضو نہیں ہے، مجھے درود شریف نہیں پڑھنا، پھر ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وضو کریں اور درود شریف پڑھیں، نہیں چل پھر کے درود شریف نہیں پڑھنا، میں نے تو بیٹھ کے درود شریف پڑھنا ہے۔ جب بیٹھ کے پڑھنے لگتے ہیں درود شریف تو موبائل ایکٹیو ہو جاتا ہے، یا دھیان کہیں سے کہیں اور نکل جاتا ہے، وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے تو میں نے اکثر یہ بھی بات سنی ہے کہ ہم تو درود شریف اس وقت پڑھیں گے یا کوئی بھی عبادت اس وقت کریں گے کہ جب ہم روح سے عبادت کریں گے، دل سے عبادت کریں گے، ورنہ ہم نہیں کریں گے۔ اور بھی بہت سارے بہانے ہی کہیں گے ان ساری چیزوں کو۔ اب یہ کہ آپ نے اپنے نفس کو کیسے قابو کرنا ہے کہ درود شریف پڑھنا ہے۔ میں آپ کو نا 2 واقعات سناتی ہوں کہ کس طرح بزرگ جو ہیں وہ اپنے نفس کو قابو کیا کرتے تھے۔ حضرت باز یزید بستامی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے عبادت کرنی تھی، میری طبیعت میں سستی آ گئی، میں عبادت نہیں کر سکا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس روز میں نے اپنے معمول یا عادت سے زیادہ کھجوریں کھا لی تھی۔ تو ہوا یہی کہ میں عبادت نہیں کر سکا جس طرح مجھے کرنی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب دن ہوا تو میں نے عہد کر لیا کہ میں کچھ مدت تک کھجوریں نہیں کھاؤں گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پھر 15 سال تک میں نے اپنے نفس کو کچھ نہ دیا، یعنی کہ 15 سال تک انہوں نے کھجوریں نہیں کھائیں، جس چیز کی انہیں خواہش تھی۔ عادت سے زیادہ جب کھجوریں کھائی تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ پسند تھی، تو انہوں نے اپنی وہی پسندیدہ چیز جو تھی اس کو چھوڑ دیا، اور اس طرح انہوں نے اپنے نفس کو قابو کیا۔ اسی طرح حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ 2-3 سال تک میں نے نفس کو پانی نہ دیا، یعنی کہ پیٹ بھر کے وہ پانی نہیں پیتے تھے، اور اس طرح 10 سال گزر گئے۔ اور ساتھ میں وہ اپنے نفس کو کس طرح ٹرین کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ رات کو جب تک وہ اپنی عبادات مکمل نہیں کر لیتے تھے نا، اس وقت تک کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ تو دیکھیں، یہ جو 2 مثال میں نے آپ کو دی ہیں، اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو پابند کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے بہت شروع میں بھی کہیں بتایا تھا کہ بہت بچپن میں یا جب یہ کینڈی کرش آئی موبائل پہ گیم، تو مجھے کینڈی کرش کھیلنے کا بہت شوق ہوتا تھا، اکثر میں گیم پہ گھنٹوں لگی رہتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ جب احساس ہوا کہ کتنا غلط کام کر رہی ہوں، اس میں شدت سے بزی ہوں اور درود شریف نہیں پڑھ پا رہی، تو میں نے بھی اپنے آپ کو پھر اس طرح، ہے تو بچوں والی بات لیکن اسی طرح ٹرین کرنا شروع کیا تھا کہ جب تک میں اتنا درود شریف نہیں پڑھ لوں گی تب تک میں گیم نہیں کھیلوں گی۔ شروع میں مشکل ہوتا ہے لیکن آپ کو اپنے آپ کو قابو کرنا پڑتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تلاوت آپ نے روز کرنی ہے، آپ نے استغفار پڑھنا ہے، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ چیزیں سم ہاؤ آپ کا طبیعت میں سستی آ رہی ہے، ایسی بہانوں پہ بہانے، وسوسوں پہ وسوسے چل رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو قابو کس طرح کریں گے؟ اپنے آپ پہ آپ پابندیاں لگائیں گے۔ جن چیزوں کا آپ کو شوق ہے، جیسے اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ میچز دیکھتے ہیں، آپ کوئی گیمز کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو شوق ہے کہ آپ نے باہر جا کے کھانا کھانا ہے، آپ کو بہت پسند ہے، تو آپ اپنے پہ پابندی لگائیں گے کہ آپ اپنا پسندیدہ کام جس کا آپ کو شوق ہے اس وقت تک نہیں کریں گے کہ جب تک آپ اتنا درود شریف نہ پڑھ لیں، آپ اپنا قرآن شریف نہ پڑھ لیں، یا آپ اپنا استغفار نہ پڑھ لیں۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جن سے درود ابراہیم نہیں پڑھا جاتا، مجھے پچھلے دور ایک میسج آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے درود ابراہیم نہیں پڑھا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ میں مختصر درود شریف پڑھتی ہوں، لیکن جب بھی درود ابراہیم پڑھنے لگوں تو عجیب وسوسہ سا آتا ہے کہ اس کو پڑھنے میں جتنی دیر لگے گی اتنا میں دوسرا درود شریف جب میں 1000 مرتبہ پڑھ لوں، لیکن میں پڑھنا چاہتی ہوں، کیا کریں؟ تو ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں، آپ اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ جب تک آپ درود ابراہیم کو 3 مرتبہ نہیں پڑھیں گی تب تک آپ اپنا دوسرا والا درود شریف سٹارٹ نہیں کریں گے۔ اب حالانکہ یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ جب تک درود ابراہیم نہیں پڑھا
تو دوسرا درود شریف سٹارٹ نہیں کرنا، لیکن اگین اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے نا۔ اسی طرح اپنے پہ لازم کر لیں کہ جب تک میں نے اپنا ڈیلی کا درود شریف کا ٹارگٹ اچیو نہیں کرنا، میں نے نہیں سونا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اور جب ایک دفعہ اس طرح آپ نہیں سوئیں گے، آپ کے اگلے دن کی ساری روٹین ڈسٹرب ہوگی، آپ پہ تنگی آئے گی، تو پھر اگلے دن آپ خود بخود اپنے سونے سے پہلے اپنا درود شریف کا ٹارگٹ مکمل کریں گے۔ اور اس طرح کی جب پابندیاں آپ اپنے نفس پہ لگاتے ہیں نا، تو دیکھیں آپ کے اندر ایک انرجی آتی جاتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے کہ ہاں میں نے اتنا درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد میں نے کوئی اپنا کام کرنا ہے، یا میں نے ٹی وی دیکھنا ہے، یا جو بھی جس کام کا بھی آپ کو شوق ہے۔ اگر آپ آہستہ آہستہ کر کے اس طرح اپنی ٹریننگ کرتے جائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ زندگی کے بہت سارے معاملوں میں آپ اپنے نفس کو قابو کر سکیں گے۔ جیسے اگر آپ اپنے پر یہ پابندی لگا لیں کہ جس چیز سے میرا تعلق نہیں ہے اس کے متعلق میں نے سوچنا نہیں ہے، اس کے متعلق میں نے پوچھنا نہیں ہے، اس کے متعلق میں نے بات نہیں کرنی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آدھے سے زیادہ دن تو خاموشی میں ہی گزر جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کہ بہت بڑی بڑی پابندیاں اپنے پہ نہ لگائیں، چھوٹی چھوٹی پابندیوں سے سٹارٹ کریں۔ ایک ہی سانس میں ساری چیزیں بند نہیں کر دینی، آہستہ آہستہ اپنے لیے ٹارگٹس رکھیں۔ جس طرح کل کی ویڈیو میں آپ سن رہے تھے کہ درود ابراہیم جس بچی نے پڑھنا شروع کیا تو پہلے اس نے 100 مرتبہ سے سٹارٹ کیا، 20 دن اس نے 100 مرتبہ پڑھا رات کو سونے سے پہلے، پھر اس نے 313 پڑھنا شروع کیا، وہ 20 دن تک پڑھتی رہی، اور پھر وہ 313 سے 500 پر آئی۔ تو عمل وہی بہترین کہ جس میں استقامت ہو، مستقل مزاجی ہو، نہ کہ ایک دن آپ ہزاروں میں درود شریف پڑھ لیں اور اگلے دن بالکل تھک ہار کے بیٹھے ہوں اور ایک مرتبہ ہی درود نہ آپ کی زبان سے نکلے۔ تو بہرحال یہ کچھ ٹپس تھے جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں۔ رمضان کے تو اب ہمارے پاس 1-2 دن ہی رہ گئے ہیں، اگر 29 روزے ہوئے تو کل ہمارے پاس آخری روزہ ہوگا پیر کے دن، اگر 30 ہوئے تو پھر آخری روزہ منگل کو ہوگا۔ تو بس اب جتنا بھی ٹائم ہے ہمارے پاس رمضان کا، اس کو قیمتی جانیں۔ ایسا ٹائم پورے سال میں اب دوبارہ نہیں آنا، اگلے رمضان میں ہی ایسا ٹائم آئے گا۔ ایک بڑی خوبصورت بات سنی تھی کہ ہر رمضان کو ایسے گزاریں کہ جیسے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ یہ بھی سنا کہ جس بندے کا جو جمعہ ہے اگر وہ اچھا گزرتا ہے تو اس کا سارا ہفتہ اچھا گزرتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی سنا کہ جس بندے کا رمضان اللہ تعالیٰ کے قرب میں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزرتا ہے تو اس بندے کا سارا سال بہت اچھا گزرتا ہے۔ تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس رمضان میں آپ نے وقت ضائع کر دیا ہے تو ابھی بالکل دیر نہیں ہوئی۔ جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے اس رمضان کا، اس میں درود شریف کی کثرت کرتے چلے جائیں، شدت سے کثرت کریں، کوئی سا بھی درود شریف، چھوٹا بڑا کوئی سا بھی درود شریف پڑھتے چلے جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتے ہیں، آپ کی کوشش کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں زندگی میں امتحانات، آزمائشیں، سب چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ جتنا آپ کا ایمان کا لیول بڑھتا جائے گا اس دنیا میں آپ کی آزمائشیں بھی اسی طرح بڑھتی چلی جائیں گی۔ لیکن جس کے پاس اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، جس کے پاس درود شریف پڑھنے کی عادت ہوگی نا، وہ ان تمام آزمائشوں سے، تمام امتحانوں سے بہت خوش اسلوبی سے، ہمت سے، حوصلے سے، مایوسی کے گڑھے میں گرے بغیر گزر جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں اب درود شریف پڑھ رہی ہوں تو میرے تو کوئی امتحان نہ ہو، آزمائشیں نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ٹائم تک آپ کی پریشانیوں کا لیول، آزمائشوں کا لیول کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی نہیں ہو رہی تو وہ ایک سلسلہ آزمائش بنا ہوا ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کی آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، اس کا امتحان اس میں ہے۔ جن کی اولاد ہو گئی ہے تو وہ اولاد کی تربیت پر پریشان ہے۔ پھر اولاد بڑی ہوتی ہے، اچھا جی جاب بھی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر ان کی شادیاں۔ یعنی کہ لائف تو ایسے ہی ہے۔ آپ لوگ بچوں کی ذمہ داریوں سے فارغ ہوں گے، ٹھیک ہے، یا جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ان سے فارغ ہوں گے تو پھر صحت کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی والدین کی صحت، کبھی اپنی صحت۔ جب تک عقل آتی ہے تو بڑھاپا آ چکا ہوتا ہے۔ غرض کی اس دنیا میں زندگی گزارنا ایسا ہے جیسے آپ مسلسل کسی امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور درود شریف پڑھنے والے ان تمام امتحانات سے شکر گزاری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب و دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔